فرماتے ہیں ابنۃ رسول اللہ کانت اسوۃ لی، نبی کی دختر فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام وقت کے لیے نمونہ عمل، یہ کیا فرمایا ہے امام زمانہ میں؟ میری جدہ فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ولایت علی کا دفاع کیا، وہ شہیدہ ہیں ولایت علی کی، اور امام زمان بھی آ کر جو ولایت نافذ کریں گے وہ ولایت علی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب امام آئیں گے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ اس دروازے سے راغب ہونا شروع ہو گئے ہیں، رغبت بڑھ رہی ہے، علی کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو چیزیں کل تک بدعت تھیں اب سنت ہو گئی ہیں، جو باتیں کل تک نہیں مانی جا رہی تھیں وہ آج مانی جا رہی ہیں۔ امام جب آئیں گے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنے جد حسین کے روزے پہ پہنچیں گے، وہاں لگے ہوئے سرخ پرچم کو اتاریں گے اور حسین کا بدلہ لینے کے لیے چلیں گے، اور پھر ذریعے امام حسین کو بوسہ دے کر عہد کریں گے کہ جس ولایت کی خاطر آپ نے جان دے دی، اے میرے جد حسین میں اس کی خاطر آ گیا ہوں۔ عزتارو، وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب آپ ہم امام زمانہ کو سامنے حسین کا پرسہ دیں گے، محرم ایام عزا امام کا ظہور، اور جب وہ ہمارے یہاں مجلس میں شریک ہوں گے، کیسا دن ہوگا جب اعلان ہوگا کہ امام آج اس امام بارگاہ میں آ رہے ہیں اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے، اور ہمارا مرثیہ پڑھنے والا، ہمارا نوحہ پڑھنے والا، ہمارا ذاکر جب خود امام زمانہ کو حضرت علی اکبر کا پرسہ دے گا، خود امام زمانہ کے سامنے امام حسین کا مقتل پڑھا جائے گا، امام حسین کی شہادت پڑھی جائے گی۔ جیسے ائمہ اہل بیت کے سامنے جب امام حسین کا ذکر ہوتا تھا تو روایت ایک نہیں سینکڑوں روایات ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام رضا، 2 محرم کو دیبل نے آ کر امام رضا سے کہا مولا میں محرم شروع ہو گیا ہے، میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے فرمایا کرسی لگاؤ اور پردہ آویزاں کر دو، اور بیویوں سے کہو کہ وہ مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ جو ہمارے امام بارگاہوں میں خواتین کا انتظام ہوتا ہے نا کہ وہ بھی تو مجلس میں آئے نا، یہ سنت ائمہ ہے، یہ سنت ائمہ ہے۔ فرمایا اپنے غلام سے پردہ آویزاں کر دو اور بیویوں سے، حرم سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ جب ساری بیویاں آ کے بیٹھ گئیں تو دیبل سے اشارہ کر کے امام نے فرمایا جاؤ دیبل کرسی پہ بیٹھو اور مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ یا فاتی قومی ابنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ، اے خیر خلق الہی کی دختر فاطمہ، آؤ کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، کربلا آ جاؤ، آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے سیدہ کربلا آ جائیے، ایک جانب آپ کے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا آ جائیے، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک شہادت پڑھ رہے ہیں، دیبل مرثیے کے اندر نظم کر رہے ہیں شہادتوں کو، اور یہ کہتے 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 ہیں سیدہ کربلا آ جائیے، ایک جانب آپ کے حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے، ایک نشیب ہے جہاں آپ کے حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ امام کا مقتل شہادت نامہ پڑھا جناب دیبل نے،
اور خاموش ہو گئے، مرثیہ مکمل کر دیا۔ امام رضا نے روتے ہوئے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اے سیدہ جب کربلا میں اپنے حسین کو رو چکو تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جانا، اجرکم اللہ۔ اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جانا۔ دیبل نے روتے ہوئے فرمایا مولا مجھے نہیں پتا سیدہ کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، مجھے غربت میں مارا جائے گا۔ دیبل نے 2 مصرے اور بڑھا دیے، اور جیسے ہی دیبل نے امام رضا کی شہادت پڑھی نا تو کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ معصومہ امام رضا کی بہن کہنے لگی وہ کنیز معصومہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے جناب معصومہ سے کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو زینب کبریٰ پر جو طلعہ زینبیہ سے کھڑی دیکھتی رہی، حسین پہ خنجر چلتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ 2 منزلیں اور لے لیجئے۔ عزادارو چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے، ایک ماں کی مجلس ہے، چلیے ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے، اور دروازہ بھی وہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، اجازت لے کے اندر جاتے تھے۔ ملک الموت جہاں اجازت مانگنے آتا، دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، جہاں فرشتے اترتے تھے، جہاں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ جب آدھا دروازہ چل گیا، تھکے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے تھکے نہیں، جب آدھا دروازہ چل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ چلتے ہوئے دروازے پر جب اس ظالم نے لات ماری نا تو وہ دروازہ سیدہ پہ جا کے گرا، تو ایک آواز آئی یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک منزل اور لے لیجئے۔ سیدہ زخمی حالت میں کتنے دن تک رہیں اس کا بیان بہت مشکل ہے، کیسے رہیں اس کا بیان بہت مشکل ہے، لیکن جس دن شہادت ہوئی ہے نا اور علی نے غسل دیا ہے تو غسل دیتے ہوئے علی کے چیخ کے رونے کی آواز، بلند آواز سے رونا اور گلی تک آواز کا چلے جانا، یہ سلمان فارسی کے لیے تعجب آور تھا۔ تدفین سیدہ کے بعد سلمان نے پوچھا یا علی آپ صابروں کے امام ہیں، آپ سے بڑا تو صابر کوئی نہیں ہے، میں نے آپ کے رونے کی آواز گلی میں سنی تھی۔ فرمایا سلمان غسل دے رہا تھا، سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرادہ اجرکم اللہ۔ ایسے ہی حق ہے رونے کا، ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا حق ہے۔ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جنازہ جب جناب زہرا کا آمادہ ہو گیا نا تو امام علی مولا علی کی آواز آئی ہلومو یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم تزودوا امکم، اے حسن حسین زینب ام کلثوم آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں تقریباً سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی نے روکا تو نہیں ہے نا آپ کو رونے سے؟ یہ کیسی تنہائی ہے مدینے میں حسنین کی کہ ماں کے جنازے پر رو رہے ہیں تو آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے حسنین رو رہے تھے، اپنی آستین دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے، اس لیے کہ علی نے فرمایا تھا تمہاری آواز اگر باہر چلی گئی تو اہل محلہ کو پتا چل جائے گا کہ زہرا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، تمہاری ماں کی وصیت پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ بچے رو تو رہے تھے مگر گھٹ گھٹ کے رو رہے۔ جنازہ تیار ہوا، آؤ حسنین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے، ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا، جناب زینب آگے بڑھی، ماں کی کان میں کچھ کہنے لگی، ام کلثوم آگے بڑھی، پیروں کا بوسہ دینے لگی، لیکن اچانک کیا دیکھا کہ حسین دور کھڑے رو رہے ہیں۔ بس آخری جملہ فرمایا حسین آؤ آخری دیدار کرو۔ کہا بابا جب بھی میں ماں کے قریب آتا تھا میری ماں ہاتھ پھیلا کے مجھے سینے لگاتی تھی،
آج حسین یتیم ہو گیا، آج حسین کی ماں سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، کفن کے بعد کھلنا شروع ہوئے۔ سیدہ کا پہلا معجزہ شہادت کے بعد، زندگی کے بعد، ظاہری زندگی کے بعد پہلا معجزہ، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے۔ سیدہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، حسین دوڑتے ہوئے آئے، سینے پہ سر رکھا، سیدہ نے دونوں ہاتھ حسین کے پشت پہ رکھ دیے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، سیدہ کے سینے پہ حسین کا سر ہے، پشت پر سیدہ کے دونوں ہاتھ ہیں۔ راوی کہتا ہے، مولا بیان کرتے ہیں، دو رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک حسین کی، ایک زہرا کی۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ حسین ماں سے لپٹ کے رو رہے تھے اور زہرا حسین سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ آواز ہاتف غیبی آئی، علی حسین کو ماں سے علیحدہ کریں۔ اس منظر کو دیکھ کر عرشی فرشتوں میں کوہرام ہے۔ میں اب رونے والوں سے ایک سوال کر کے مجلس مکمل کر رہا ہوں، کس چاو سے حسین کو علیحدہ کیا ہوگا؟ کس لاڈ سے حسین کو علیحدہ کیا ہوگا؟ کیسے پیار کر کر کے ماں سے جدا کیا ہوگا؟ سلام سکینہ پر ہو، تازیانے مارے جاتے رہے، ظالم ہاتھ اٹھاتے رہے، بچی بابا کا لاشا